بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم 41واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیات 153 تا 157 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں آگے، اور سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس قرآن میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی مذاق کی شے نہیں ہے۔ پہلی بات اس حدیث مبارک میں آئی کہ اس قرآن میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ آج تو ہم پریشان بہت ہیں، لیکن کیا اپنے حل کے تلاش کے لیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، دنیا میں ہمارا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی مذاق کی شے نہیں، اس کو نظر انداز نہ کر دینا، اس کو سیریس لینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور مزید سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا ترجمہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے البقرہ آیات 153 تا 157۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں میں نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، یہ وہ بندے ہیں کہ جب بھی آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیات 153 تا 157 کا۔ چلتے ہیں ترجمے کے بعد ربط آیات کی طرف، اور آج ربط آیات میں کچھ زیادہ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ ربط آیات کے ذیل میں لکھا ہے، گزشتہ آیات میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی، 18 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہو چکا۔ غالب خطاب بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور ان میں بھی یہود کے ذیل میں تھا۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی۔ اب جو ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں 19ویں رکوع سے آیت 153 سے، اب امت مسلمہ سے براہ راست خطاب کا آغاز ہے۔ امت مسلمہ سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جسے امت مسلمہ قرار دیا جا چکا، قبلے کی تبدیلی امت کی تبدیلی کی علامت بھی تھی، یہ بات ہم نے جان لی۔ اب امت مسلمہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے طویل سلسلہ ہے، 18 رکوع مکمل ہو چکے البقرہ کے، اب 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور البقرہ میں 40 رکوع ہیں۔
اب جو 22 رکوع ہیں مستقل خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے ہے اور ان کو بڑی قیمتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جن کا مطالعہ اس نشست میں بھی اور آئندہ کی نشستوں میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آئیے ناظرین کرام ربط آیات میں مزید باتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بات ہم نے لکھی ہے، امت مسلمہ سے براہ راست خطاب میں 4 مضامین کا مسلسل بیان ہے۔ کتنے؟ 4۔ 2 کا تعلق احکام شریعت سے ہے اور 2 کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے۔ ناظرین کرام 4 باتیں ہم سمجھیں گے جو مسلسل آئیں گی۔ 2 کا تعلق احکامات شریعت سے اور 2 کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں احکامات شریعت سے متعلق مضامین۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت سے متعلق احکامات، عبادات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب عبادت میں شمار ہوں گے، عبادات میں ان کا شمار ہوگا۔ نمبر 1 عبادت سے متعلق احکامات۔ نمبر 2 معاملات سے متعلق احکامات۔ معاملات سے متعلق احکامات میں گھر کی زندگی بھی آئے گی، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، بچے کو دودھ پلانا، یہ معاملات بھی آئیں گے، حلال حرام کے مسائل بھی آئیں گے، لکھت پڑھت کے معاملات بھی آئیں گے، قرض کے معاملات کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام یہ پہلی 2 باتیں، نمبر 1 عبادات سے متعلق احکامات، نمبر 2 معاملات سے متعلق احکامات، یہ احکامات شریعت سے متعلق مضامین ہیں۔ 2 باتیں تو یہ ہو گئیں۔ اگلی 2 باتیں وہ نفاذ شریعت سے متعلق ہیں۔ لکھا ہے نفاذ شریعت سے متعلق مضامین، اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، مال کے ذریعے جہاد کرنا یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے دین کے نفاذ کے لیے۔ تو پہلی بات جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ دوسری بات کیا ہے نفاذ شریعت میں؟ جہاد بالسیف۔ سیف کسے کہتے ہیں؟ تلوار کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جہاد بالسیف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یہ 2 باتیں جن کا تعلق نفاذ شریعت سے، جہاد بالمال، مال سے جہاد انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ 4 باتیں ہو گئیں، 2 شریعت کے احکامات سے متعلق اور 2 شریعت کے نفاذ سے متعلق۔ ناظرین کرام یہ 4 موضوعات ہیں جو مسلسل اب اس سلسلہ کلام میں آئیں گے، جو 19ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے اور 40ویں رکوع تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور دوہرا کر یہ مضامین ہمارے سامنے بار بار انشاءاللہ آئیں گے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں اب تعارف کی طرف۔ آج کی نشست میں جو آیات زیر مطالعہ ہے ان میں کیا موضوعات آئیں گے، آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات کے بعد اب تعارف کا بیان۔ پہلی بات تعارف کے ذیل میں ہے صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کے حصول کی تلقین۔ مدد کے لیے نماز اور صبر کو ذریعہ بناؤ۔ آگے چل کے سمجھیں گے مدد کس کام کے لیے کر لینی ہے ہم انشاءاللہ۔ تو پہلی بات صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کے حصول کی تلقین۔ دوسری بات اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں، حیات جاوداں، ہمیشہ کی زندگی اللہ شہداء کو عطا فرماتا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات تعارف کے ذیل میں ہے اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی، امتحانات سے اللہ ضرور گزارے گا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے ضرور گزارے گا، یہ تو ہو کر رہے گا۔ 2 ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے۔ آئیے ناظرین کرام تعارف کے بعد چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق آیات کے تجزیے کی طرف۔ آیات 153 تا 157 کا تجزیہ، ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کا تجزیہ۔ لکھا ہے آزمائش اور امتحان کا سامنا صبر و استقامت سے کرنے کی تلقین۔ جب مشکلات آئیں، مصائب آئیں، امتحانات آئیں، آزمائش آئیں تو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین ہے۔ دوسری بات البقرہ آیت نمبر 154، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں، یہ بات آئے گی اس آیت میں انشاءاللہ۔ اگلی آیت آیت نمبر 155 ہے اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی، اللہ ضرور امتحانات سے تمہیں گزارے گا، اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 156 ہے، ذکر ہے آزمائش میں مؤمنین کا طرز عمل، کیا رویہ ہوتا ہے اہل ایمان کا اور کیا ہونا چاہیے، اس کا بیان آیت نمبر 156 میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری آیت آج کے مطالعے میں ہوگی آیت نمبر 157، ذکر کیا گیا آزمائش پر صبر کرنے والے اللہ کی رحمت اور ہدایت کے حقدار ہیں۔ اللہ کی رحمت کنہیں ملے گی؟
ہدایت کنہیں ملے گی؟ جو آزمائشوں پر صبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح پر چلتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 153 ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ البقرہ آیت نمبر 153۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور اب اس آیت سے امت مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باقاعدہ خطاب ہو رہا ہے۔ ہم سے پہلے کس کا ذکر آیا تھا؟ بنی اسرائیل کا، ماشاءاللہ، جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے۔ ان کی ایک چارج شیٹ اللہ نے پیش کر دی، ان کے جرائم کو ذکر کر دیا ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے۔ اب ہم سے خطاب باقاعدہ شروع ہو رہا ہے البقرہ آیت نمبر 153 سے۔ آئیے اس کی تشریح نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اللہ کی معیت سے مراد اللہ کی مدد اور تائید ہے۔ لکھا ہے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ ساتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ خاص کیسے ملے گی؟ جب تم صبر کرنے والے بنو گے، اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی تلقین بھی فرما دی گئی۔ دوسری بات، آیت 143 میں شہادت کی ذمہ داری کا بیان تھا۔ یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں ابھی؟ 153۔ ناظرین کرام، البقرہ کی آیت 153 پڑھ رہے ہیں۔ 10 آیتوں پہلے وہ قبلے کی تبدیلی کا بیان تھا۔ البقرہ کی آیت نمبر 143 143۔ امت تبدیل ہو گئی، اس کی علامت کیا تھی؟ تحویل قبلہ۔ ماشاءاللہ، تحویل قبلہ علامت تھی تحویل امت کی۔ 10 آیتوں پہلے بتا دیا مسلمانوں، تمہیں اب شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ تم نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی۔ رسول علیہ السلام تم پہ گواہ بنیں گے اور تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بنو گے۔ 10 آیتوں پہلے اس ذمہ داری کا بیان تھا۔ اب کیا ہے؟ آئیے دیکھیں۔ اب اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے مدد کے حصول کی تلقین ہے۔ اب اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے مدد کے حصول کی تلقین ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو۔ مدد کاہے کے لیے؟ امت والی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ ناظرین، یہ ربط ہے، یہ قائم رکھیں ربط ہم اپنے ذہنوں میں، تب تو قرآن حکیم سے اور ہم فیض یاب ہوں گے۔ امت کی سطح پر مشکلات جو آئیں گی نا، اس کی بات ہو رہی۔ خالی پیر میں کانٹا چبھ گیا اور صبر کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس راہ میں تو جانے بھی جائیں گی، اس راہ میں خون بھی بہایا جائے گا، اس راہ میں فاقے بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ اس سارے کے لیے تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ امت والی ذمہ داری، وہ امت والا رول، یہ ذہن میں رہے، تب یہ مدد کا حصول اور اس کی حاجت سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے اگلا نقطہ دیکھتے ہیں۔ صبر، استقامت اور نماز یاد الہی اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔ دو باتیں نا، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے۔ صبر سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ڈٹا رہے گا اور جمع رہے گا تو دین کی راہ میں آگے بڑھنا آسان ہوگا، ثابت قدمی ملتی چلی جائے گی، استقامت کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ تو صبر سے استقامت پیدا کرو۔ اور نماز کیا ہے؟ یاد الہی اور ایمان میں اضافے کا باعث۔ جب نماز ادا ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ تو جب ایمان پختہ ہوگا تو آنے والی مشکلات کو جھیلنا، برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا رائے حق پر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، جس کا بیان کسی درجے میں الحمدللہ مکمل ہوا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 154 کے مطالعے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آئیے ترجمہ سمجھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 کا۔ ارشاد ہوا، اور نہ کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ شہداء کی فضیلت کا بیان آ رہا ہے۔
سب سے پہلے جملہ ہم نے یہ لکھا تشریح میں، آئیے دیکھتے ہیں، شہید کی فضیلت کا بیان۔ اچھا ایک بات سمجھنے کی ہے، اس آیت میں شہید کا لفظ آیا نہیں، اس آیت میں لفظ کیا آیا؟ لمن یقتل، قتل کا لفظ آیا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، عام طور پر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ہاں قرآن اکثر قتل کا لفظ استعمال کرتا ہے، احادیث میں شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو یہاں شہید کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، لیکن بتا دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ حدیث پاک بہت پیاری ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کچھ ذکر ہوا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں جہاں چاہیں پھرتی رہتی ہیں۔ سبز پرندوں کی صورت میں ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، جہاں چاہتی ہے وہ جاتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ ان کا اعزاز فرما رہے کہ سیدھا جنت میں داخلہ ان کو عطا کر دیا گیا، اور اس کی وداعت فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر وہ سبز پرندوں کی صورت میں ہیں کیسے؟ اس کا تصور ممکن نہیں۔ یہی قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیں، اگر شہداء کی جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اگر ہمیں اس کا شعور نہیں تو کیا انبیاء کی زندگی جو برزخ میں اس کا شعور ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام تو کتنا بلند ہوگا اور کتنا ہی بلند ہوگا۔ ناظرین لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بحث کیوں کرتے ہو؟ قرآن تو کہتے تم شہداء کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، تو انبیاء اور رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ فضیلت شہداء کی حدیث میں بھی بیان فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ شہادت کا مرحلہ اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا مرحلہ، اس پر بھی آئیے ایک بات سمجھ لیں۔ لکھا ہے دین حق کی گواہی دینے میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا تقاضا بھی آتا ہے۔ دور نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی گلیاں بھی ہیں، مکے کی گلیاں بھی ہیں، احد کا میدان بھی ہے جہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دین حق کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت نے اپنا خون دے کر بھی کی، اپنا خون دے کر بھی پیش کی ہے وہ گواہی۔ تو کبھی وہ موقع بھی آئے گا کہ اللہ کے دین کی خاطر جان تک کا نذرانہ پیش کر دے، تو مومن کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کی جان کام آ جائے۔ پھر بھی حق تو ادا نہیں ہوگا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا۔ الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 153 تا 157 کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے آیت نمبر 154 کا بیان مکمل ہوا تھا، اب چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 155 کے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آئیے ترجمہ سمجھیں۔ البقرہ آیت نمبر 155 کا ارشاد ہوا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں میں نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ناظرین کرام یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھیے تشریح میں، اللہ کی راہ میں لازماً آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ نے جو انداز اختیار کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی گرامر کے اسلوب کے مطابق یہ بہت تاکید کا، ایمفیسس کا اسلوب ہے۔ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ تو ہو کر رہے گا کہ آزمائشوں سے تمہیں گزارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دیا، امت مسلمہ بنائے گئے ہو نا، اتنا بڑا منصب، تو ٹھنڈے پیٹوں معاملہ نہیں ہوگا، گھر بیٹھے تمہیں جنت نہیں ملے گی، مشقتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے پہلے ہی متنبع کر دیا گیا، پہلے ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امتحان و آزمائش دو طرح سے، دو نوعیت کی آزمائشوں کا بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، احکامات شریعت کے ذریعے امتحان۔ نماز فجر میں اٹھنا دشوار لگتا ہے نا، تو نیند کی قربانی تو دینی پڑے گی۔
زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مال تو نکلے گا اپنی جیب سے، دینا تو پڑے گا۔ روزے رکھنے ہیں، چاہے 15 گھنٹے کے ہوں یا کچھ ممالک میں 18 گھنٹے کے، مشقت تو ہے، برداشت تو کرنا ہے۔ تو ایک آزمائش کا معاملہ، مشقت کا معاملہ شریعت کے احکامات پر عمل یا عبادات کو بجا لانے میں ہوتا ہے۔ دوسرا، مصائب کے ذریعے امتحان، مصائب مختلف نوعیت کے، پیر میں کانٹا چبھ گیا وہ بھی ایک مصیبت ہے یا آزمائش ہے، اور کاروبار میں نقصان ہو گیا ٹھیک، بیماری آ گئی وہ بھی ٹھیک، اور اللہ کی راہ میں نکلیں گے، دین کی دعوت کا کام کریں گے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کریں گے، مصائب وہاں پر بھی آئیں گے۔ دونوں اعتبارات سے مصائب کو سامنے رکھنا ہے، ان دونوں اعتبارات سے آزمائشوں کا معاملہ آ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 156 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ البقرہ آیت نمبر 156 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یہ وہ بندے ہیں کہ جب بھی آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، یہ ہے جو ہم جملہ ادا کرتے ہیں کسی کے انتقال کے موقع پر یا ادروائز جو اس آیت میں اس مقام پر آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ہم نے لکھی ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت مؤمنین کا طرز عمل۔ جب مصیبت آتی ہے چیختے نہیں، چلاتے نہیں، گریبان چاک نہیں کرتے، گالوں پر تھپڑ نہیں مارتے، رونا دھونا نہیں مچاتے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آج گاڑی چلی گئی، کاروبار میں سے نقصان ہو گیا، کچھ اور نقصان ہو گیا، کس نے دیا تھا؟ اللہ نے لے لیا۔ میں بھی تو اللہ کا ہوں، مجھے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے، اور یقین بیٹھ جائے تو زندگی ٹینشن فری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بات بات پہ آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں۔ وہ بھائی زندگی امتحان کے لیے ہے، اور امتحان میں ڈالے گئے ہو تو مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے۔ کیا کرو؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، مؤمنوں کے لیے تسلی، آخرت میں اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یہ سب سے بڑی تسلی۔ آج جب میں صبر کروں گا تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، اور مجھے لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے نا، تو وہ میری محنت کو رائے گا جانے نہیں دے گا، وہ اس کا اجر عظیم مجھے عطا فرمائے گا۔ پہلے بھی پڑھ چکے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب میں اس یقین پر صبر کروں گا کہ اس کا اجر مجھے وہ آخرت میں عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ وہ عطا بھی فرمائے گا، اور دنیا میں مشکلات کو جھیلنا، برداشت کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری بات تشریح میں لکھی ہے، اللہ کل نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر مال میں کمی ہو گئی تو مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جسم میں بیماری آ گئی تو جسم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مالک کون؟ اللہ۔ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، نفع دے تو راضی رہوں اس کی رضا پہ، شکر کروں، اور نقصان دے تو بھی راضی رہوں۔ فیصلہ کس کا ہے؟ اس کا۔ صبر کروں گا تو اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے ذیل میں آخری آیت سمجھے، البقرہ آیت نمبر 157۔ ارشاد ہوا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھیں۔ ارشاد ہوا، یہی وہ ہیں جن پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کی عنایات بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک توجہ چاہوں گا، ایک لفظ یہاں پر ہے صلوات، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں۔ صلات کی جمع صلوات، ہم نے ترجمہ کیا عنایات۔ صلات کے معنی عنایت کے بھی ہوتے ہیں، رحمت کے بھی ہوتے ہیں۔ صلوات عنایتیں، یعنی اللہ کی عنایتیں کن پر ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی عنایتیں کن لوگوں پر ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، آپ نے کبھی سنا یہ صلوات کا لفظ اردو زبان میں ذرا نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، وہ مجھے صلواتیں سنا رہا تھا، اس نے مجھے صلواتیں سنا دیں۔ آپ سمجھتے ہیں ناظرین کرام کتنا غلط جملہ ہے یہ، کتنا غلط ہے استعمال ہے اس لفظ کا جب اردو زبان میں کرتے ہیں۔ تو صلوات جمع ہے صلات کی، اور صلوات کے معنی عنایتیں، اللہ کی عنایتوں کا بیان، اور ہم اردو میں کہتے ہیں وہ مجھے صلواتیں سنا رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آئیے
تشریح نکات کی طرف چلتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 157 کے حوالے سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، مصائب پر صبر اور کفران نعمت نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ مصائب پر صبر تو آسان بات ہے، کفران نعمت کا مطلب نعمت کی ناشکری کرنا۔ تو جو نعمت کی ناشکری نہ کریں اور جو مصائب پر صبر کریں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کاہے کی؟ اللہ کی عنایات ان کے لیے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ایک اور قیمتی بات تشریح میں لکھی ہے، صبر کا مظاہرہ ہدایت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ آنے والے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کرے، اور کون سے مصائب؟ دین کی راہ میں، تو جتنا بندہ ڈٹا رہے گا مشکلات میں، امتحانات میں استقامت کا مظاہرہ کرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں اور ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی جو آیات زیر مطالعہ تھی، البقرہ 153 تا 157، ان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مختصر سا قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا نقطہ پیش خدمت ہے۔ قرآنی معلومات میں جو بات آج ہم نے لکھی ہے وہ یہ ہے، محکمات قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ محکمات یہ لفظ آتا ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، آیت نمبر 7 میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے شروع میں یہ بات آئی ہے، محکمات کا لفظ۔ ایک اور بھی لفظ ہے، وہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محکمات وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، واضح۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دو، بات واضح۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت آئے گی، بات بالکل واضح ہے۔ ایسے تمام احکامات بالکل واضح ہیں۔ اس نوعیت کی آیات جن کے معنی بالکل واضح ہیں انہیں محکمات کہا جاتا ہے۔ بات واضح؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اب میرے بولنے کا وقت ذرا رک رہا ہے اور وقت آ رہا ہے سوالات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھرے ہیں۔ جی پہلا سوال قاسم آپ کریں گے انشاءاللہ۔ جی بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے معاملات میں نماز سے مدد لینے کی تلقین فرمائی ہے، تو نماز میں ہمیں کس طرح سے اپنے معاملات میں مدد مل سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا عملی سوال ہے کہ نماز سے مدد لینے کو کہا گیا، ملے گی کیسے؟ ایک ذکر میں نے کیا تھا، نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے اور نماز ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں یاد رہیں گے اتنا اللہ کے احکامات پر عمل آسان ہوگا، اتنا اللہ کے احکامات پر عمل میں مشکلات آئیں گی ان کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ ایمان یہ ہے کہ جو آج اللہ کے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں اس کا اجر کل اللہ نے میرے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ نماز ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیوں؟ اسی نماز میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں توحید کا بیان بھی ہے، آخرت کا بیان بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے، ایمانیات کا ذکر آتا ہے۔ وہیں آتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہاں ساری نعمتیں اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھیں، جتنا مجھے بات یاد رہے گی، میرے ایمان میں جتنا اضافہ ہوگا، اتنا رائے حق کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، آزمائشوں کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں نماز سے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ کی یاد تازہ ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، اور پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ البقرہ میں ہم پڑھ چکے نا، آیت نمبر 152 میں، البقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا، جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اس کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ واضح؟ الحمدللہ۔ جی عابد آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج صبر کا بیان آیا تو صبر کی اقسام اور نوعیت کی وضاحت کر دیجیے۔ اچھا، صبر کی وضاحت بھی چاہیے ہے اور نوعیت اور اقسام کی وضاحت بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ، ایک وضاحت تو ہم نے کی تھی، کچھ وہ مشکلات آتی ہیں جو عبادات کو انجام دینے میں پیش آتی ہیں، اور کچھ وہ مشکلات ہیں جو اللہ کی راہ میں سربلندی دین کے لیے کوشش کریں گے تو تب آئیں گی۔ تھوڑا اور الیبریٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ تکالیف ہیں جو ہمیں جسمانی طور پر آتی ہیں، کانٹا چبھ گیا اور ہمارا کوئی بیماری کا معاملہ ہو گیا۔ کچھ تکالیف وہ جو مالی طور پر آتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، انویسٹمنٹ کی میچور نہیں ہو سکی۔ تو کچھ جسمانی امتحانات ہوں گے، کچھ مالی امتحانات ہوں گے، یہ بھی ایک بات اس کے اندر ہے۔ اور اسی طرح جب عبادات کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، جیسے روزے کی بات کی گئی، نماز کی بات کی گئی، تو مشقتیں آ سکتی ہیں۔ دین کی دعوت دینے نکلیں گے تو لوگ ہمارا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ دین کے سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئیں گے
تو باطل سے ٹکراؤ بھی ہوگا, مشکلات تو آ سکتی ہیں. یہ ساری نوعیتوں کا صبر درکار ہے. ہاں یہ یاد رہے 10 آیتوں پہلے امت کی ذمہ داری کا بیان تھا, تو یہاں خاص طور پر امت کی ذمہ داری جو شہادت علی الناس کی ہے, انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, اس حوالے سے صبر مطلوب ہے جس کو یہاں پر زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جی قاری صحیح صاحب, آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ امت والی ذمہ داری کا تذکرہ آیا ہے, اس کی مزید وضاحت فرما دیں. مزید وضاحت فرما دیں. ماشاءاللہ, یعنی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اب صبر پہ بہت بات ہو گئی تو وہ امت والی ذمہ داری پر بھی بات ہو جائے. ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا البقرہ آیت نمبر 143 میں ہم نے سمجھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں, ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں. اب ختم نبوت کے بعد انسانیت تک اللہ کے پیغام کو قول سے پہنچانا, کردار سے پہنچانا اور دین حق کو قائم اور نافذ کر کے اگزامپل پیش کرنا انسانیت کے سامنے, یہ ہے امت کی ذمہ داری. اور اس ذمہ داری میں جان و مال بھی کھپانا ہوگا, اور اس راہ میں مشکلات آئے تو صبر کرنا ہوگا, اور نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرنا ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام, سوالات کا سلسلہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. چلتے ہیں آخری سیگمنٹس اور لمحات کی طرف. سب سے پہلے حاصل مطالعہ, آج ہم نے کیا سمجھا, آئیے اس کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حاصل مطالعہ میں پہلی بات, یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہاں لازماً آزمایا جائے گا. زندگی ہے ہی امتحان کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتے زندگی موت کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ امتحان کے لیے. خوشی بھی ملے گی تو امتحان, غمی بھی آئے تو امتحان, امیری ہے تب بھی امتحان, فقیری ہے تب بھی امتحان, صحت ہے تب بھی امتحان, بیماری ہے تب بھی امتحان, زندگی امتحان. تو دنیا دارالامتحان ہے, یہاں لازماً آزمایا جائے گا. دوسری بات, آزمائش میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. آزمائش میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. چلیں اس پہ آیت کون سنائے گا جو ہم سمجھ چکے ہیں آج؟ جی عابد. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ماشاءاللہ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. تیسری بات جو ہم نے سمجھی آج حاصل مطالعہ میں, ہر ایک کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر ایک کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماشاءاللہ. ناظرین بس سوچ لیں ہم جانے کو تیار ہیں کہ نہیں. اگلی بات, حاصل مطالعہ کے ذیل میں صبر کرنے والے اللہ کی عنایت کے حقدار ہیں. عنایت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی. ناظرین کرام, چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف. آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں. جو آیات سمجھی اس کے ذیل میں ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلا سوال, کیا ہم امت والی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں, یا بس اپنی کچھ نماز پڑھ لی, کچھ نیکیاں کر لی اور مطمئن ہو گئے؟ نہ, بہت بڑے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. کیا ہم امت والی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں؟ دوسرا سوال, کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ مشکلات میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, غور کر لیجئے گا. تیسری بات, کیا مصیبت اور پریشانی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ آیا چیختے اور چلاتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ غور کر لینا چاہیے. ناظرین کرام, آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب, پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا قرآن کریم کی وہ کون سی واحد صورت ہے جو ایک غزوہ کے نام پر ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الاحزاب. غزوہ احزاب, اسی کا بیان سورۃ الاحزاب میں بھی ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. آج کا سوال, غزوہ بدر پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ غزوہ بدر پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ چلیں ایک چھوٹی سی آپ کو ٹپ دے دیتے ہیں. 8ویں پارے سے لے کر 12ویں پارے تک درمیان میں تلاش کر لیں. 8ویں سے لے کے 12ویں پارے کے درمیان تلاش کر لیں, اب تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی نشست مکمل ہوتی ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات رہتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.